معزز اور غیور کسان، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، میں آپ تمام احباب کو کسان کارڈ کی تقسیم کے آغاز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، 25 فروری 2024 وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور جو پہلی تقریر آپ نے اسمبلی میں فرمائی اس میں خاص طور پر ایگریکلچرل ریفارمز آپ کی تقریر کے اندر ایک اہم نکتہ تھا اور ایک اہم ایمفسس تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کسان پیکج وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اناؤنس کیا اور امپلیمنٹ کیا، یہ 400 ارب روپے کا پیکج تھا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، وزیر اعلیٰ اسی سلسلے کی ایک کڑی کو آگے لے کے جا رہی ہیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 150 ارب کی خطیر رقم سے کسان کارڈ کی تقسیم کا باضابطہ طور پر آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیاں خواتین و حضرات۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کسانوں، میرے بھائیوں، آپ کی سب سے بڑی وکیل، آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی وکیل وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ خود ہیں، اور آج وہ آپ کے ساتھ میں موجود ہیں، اور ان کی ہدایت اور ان کے حکم پر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آج کی تقریب کے مہمانان خاص ہمارے کسان بھائی ہیں، اور وہ آپ کی محنت، آپ کے جذبے اور آپ کے لگن کو بھی سلوٹ کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ سے، میڈم اگر آپ تشریف لائیں اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بھی ویلکم کریں اور آج کی تقریب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ شی از ریئلی دا ڈاٹر آف دا سوئل۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آج یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ پھر حافظ آباد میں اپنی لیڈر، اپنی بہن، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، ثانیہ، عاشق اور تمام جو انتظامیہ ہیں اور تمام جو میرے یہاں بھائی بزرگ کسان ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حافظ آباد کے ساتھ جو میاں نواز شریف کا رشتہ ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے، اور وہ اپنے گھر میں جب بھی آئے انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز حافظ آباد سے کیا۔ 2024 میں جب وہ صحت یاب ہو کے آئے، انہوں نے پھر ہمیں عزت بخشی اور اپنی کیمپین کا آغاز یہاں سے کیا۔ آج چیف منسٹر پنجاب نے بھی ہمیں یہ اعزاز بخشا، اور وہ پہلا اپنا جو زراعت کا، ذمہ داروں کا جو کسان کارڈ لانچ کرنے کے لیے انہوں نے حافظ آباد کا انتخاب کیا۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ یہ جو سفر ہمارا اور میاں نواز شریف کے ساتھ کا ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ کئی دہائیوں پہ محیط ہے، لیکن یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ ساتھ تبھی قائم رہتا ہے اگر آپ میں کچھ چیزیں مشترک ہوں، آپ کے نظریات ملتے ہوں، آپ کی طبیعت ملتے ہو، کوئی اصول ملتے ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، کاروبار، سیاست، ذمہ دارہ۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ تبھی ایک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جب آپ میں کوئی چیزیں کامن ہوں۔ اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میاں محمد نواز شریف میں اور میرے والد میاں جی افضل حسین میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی مشترک تھیں کہ وہ اس حد تک آئے، اور ہمیشہ آپ کو حافظ آباد سے ٹھنڈی ہوائی ملے گی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ساتھ آگے بھی رہے گا۔ میں تھوڑا سا آج کے ایونٹ کے حوالے سے بتاؤں۔ پاکستان میں بھی اور حافظ آباد کی 60% آبادی زراعت پیشہ ہیں۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور یہ جو کاشتکار ہیں
تاریخ نے ثابت کیا ہے، کرونا ہو، جنگیں ہوں، جو ملک خوراک میں خود کفیل ہوتے ہیں ان پہ کوئی معاشی بحران نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے، اور اس وقت جو کام زراعت کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ اس کی پہلے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اگر زراعت کا پہیہ چلے گا تو آپ کے انڈسٹری بھی چلے گی، آپ کا کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کووڈ میں دیکھیں کہ جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت ذمہ دار کو بھی بوسٹ ملا، اور آپ کا کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہوا کہ جس طرح باقی دنیا متاثر ہوئی آپ متاثر نہیں ہوئے۔ سو میں آج کے دن وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کروں گی کہ کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتی ہیں۔ ٹیوب ویلوں کے بل ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کے لیے ان کو پے کرنا مشکل ہے۔ جو بیج ہے اس میں جو آتا ہے ملاوٹ ہے۔ کھاد کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو بلیک میں فرٹیلائزر کی کیا قیمت ہے اور حکومتی سطح پہ کیا ہے۔ جب بھی ہماری حکومت آئی مسلم لیگ نون کی شفافیت آئی، آپ کا ہر اقدام، آپ کا ہر انیشیٹو ایک عام آدمی تک پہنچا۔ یہ آج کا دن بھی اسی چیز کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو ان پٹس ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی، فصلوں کی قیمتوں میں کمی آئی، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بھی آپ کریں گے، اور آپ انشور کریں گے کہ یہ بھی ایک کسان کو ملے۔ اور مجھے چیف منسٹر صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں، مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے امام بخاری نے ہزاروں حدیثیں اکٹھی کیں، لیکن ان کی پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ محنت کریں، نتیجہ اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سو میری گزارش ہوگی کہ اس حوالے سے آپ نے گرین ٹریکٹر کی اسکیم شروع کی، آپ نے جو ادروائز بھی جو مشینری ہمیں آپ دے رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ سارے اقدام کر رہی ہیں، عنقریب انشاءاللہ پنجاب کا نہیں پاکستان کا بھی کسان خوشحال ہوگا۔ میں تھوڑا سا اپنے ضلع کے حوالے سے بتاؤں، 8 بلین پوری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ایگریکلچر کی، جس میں 4 بلین آج اب جس جگہ پہ بیٹھی ہیں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ باسمتی چاول حافظ آباد کی پیداوار ہے جو پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے، اور 1905 میں ہمارے بزرگوں میں سے حسین خان نے یہ پہلے کاشت کی، یہ ریکارڈ ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں بہت بڑے بڑے گروور ہیں، جب بھی آپ موٹر وے پہ آتے ہیں تو آ جاتا ہے کہ رائس ایریا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا دن شروعات ہے، سو سب لوگ جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کا سفر جو شروع ہے یہ رکے گا نہیں۔ آپ جس طریقے سے 1 ونڈو آپریشن کسانوں کے لیے شروع کر رہے ہیں، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ باقی تھوڑی سی میں سیاسی بات کروں، جب اس ملک میں ترقی آئی اس ہر اینٹ پہ مسلم لیگ نون کا نام رکھا ہے۔ یہ ترقی کا سفر جو میاں نواز شریف نے شروع کیا، شہباز شریف سے ہوتا ہوا حمزہ سے اب جہاں پہنچا ہے، اللہ کی مہربانی سے مریم نواز صاحبہ وہ سارے ریکارڈ توڑیں گی اور پنجاب کو وہاں لے کے جائیں گی کہ جو ہمارے گمان میں بھی نہیں۔ سڑکیں بنیں گی، کسان خوشحال ہوگا، لوگوں کو چھت ملے گی، لوگوں کو آسان قسطوں پہ پیسے ملیں گے، صاف پانی مہیا ہوگا، صفائی ہوگی، ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ملے گی، اور وہ بغیر کسی کی قائدانہ صلاحیت کے ممکن نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آج بھی شاید ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یا عام آدمی کی زندگی میں اتنی بہتری نہیں آئی، لیکن جو بربادی ہمیں ملی تھی نا، اس کچرے کو، اس نحوست کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم ملا۔ ان کو بھی ایک صوبہ ملا ہوا ہے جہاں ان کو کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ یہاں پہ دھرنے کریں، فتنے پھیلائیں۔ آج بھی اگر ملک ترقی کر رہا ہے، جمہوری قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے
کہ یہ سارا دن فتنہ پھیلائیں اور لوگوں میں ایک بددلی پھیلائیں. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی مہربانی سے ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا. آخر میں صرف میری ایک ہی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو میرے پہ بہت پریشر ہوتا ہے. میاں صاحب جب جلسے پہ آئے، حافظ آباد آپ کا گھر ہے، آپ کو ہمیشہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے گی. اور کچھ میری گزارشات ہیں جو میاں صاحب نے بھی اپنے جلسے میں کی، جو میں آپ سے بعد میں عرض کروں گی. اور جو ایک چیز مجھے پسند ہے اپنی لیڈر کی، اپنی بہن کی، کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، کوئی ناقد ہے نہیں ہے. سو ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گی کہ یوں ہی الجھتی رہی ہے ہمیشہ ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی. میں آخر میں ایک دفعہ پھر تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج کی اس کسان لانچ کے لیے ہمارے ضلع کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز صاحب کو، حمزہ اور ہمارے تمام یہ جو لیڈر کام کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم مل کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون پائندہ باد. بہت شکریہ. اور جیسے میڈم